بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قاعدہ یدعو یرمی۔ اس سے قبل اسباق کے اندر بھی ہم فعل ناقص کے کچھ قاعدے پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم مزید کچھ قواعد فعل ناقص سے متعلق پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر سبق کو مثالوں سے شروع کرتے ہیں اور ان مثالوں میں غور کر کے ہم اپنے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی معمول کو جاری رکھتے ہوئے آج کا سبق بھی ہمارا مثالوں سے شروع ہوگا۔ تو آئیے مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پر چند جملے لکھے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس کے بعد ہے أَتَقْضِي إِجَازَاتِ رَمَضَانَ فِي مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ، اور تیسرا جملہ وَيْحَكِ لِمَ تَرْمِينَ الْقُمَامَةَ عَلَى الشَّارِعِ۔ سب سے پہلے تو ہم ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارا محل استشہاد ہے، جن سے متعلق آج کے سبق کے اندر بحث ہوگی۔ تو پہلے جملے کے اندر تتلون، اور دوسرے جملے کے اندر تقضی، اور تیسرے جملے کے اندر ترمین۔ یہ تین الفاظ ہیں جن سے متعلق آج کے سبق کے اندر بحث ہوگی۔ تو یہ کے بعد دیگرے تمام الفاظ کے اندر غور کرتے ہیں اور پھر یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر جاری ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی۔ تو تتلون، اس کے اندر غور کیجئے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جو جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جمع مذکر حاضر سے یہی صیغہ اگر ہم صحیح کے ابواب سے لائیں تو اس کے اندر اور اس صیغے کے اندر ہمیں فرق ملے گا۔ مثال کے طور پہ تتلون، یہ نصر ینصرو سے ہے، تو ہم نصر ینصرو سے یہی صیغہ لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ تو تتلون کے مقابل میں جو صیغہ ہے نصر سے، وہ ہے تنصرون۔ اب تنصرون آپ دیکھیں کہ اس کے اندر حروف کی تعداد وہ 6 ہے، تا نون صاد را واو نون، جبکہ تتلون یہاں پر حروف کی تعداد 5 ہے، تا تا لام واو نون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی صیغہ جب صحیح کے ابواب سے آتا ہے اس میں 6 حروف کیوں ہوتے ہیں اور ناقص سے اس کے اندر 5 حروف کیوں ہیں؟ تو یہی آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ دوسری مثال دیکھیے، اتقضی اجازات رمضان فی مکۃ المکرمہ، یہاں پر تقضی یہ ہمارا محل بحث ہے۔ اب تقضی یہ فعل ناقص ہے، واحد مذکر حاضر فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اب یہی صیغہ جب ہم اس کے صحیح کے ابواب سے لاتے ہیں تو ہمیں ان کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے، تو اگر یہی صیغہ یضرب سے لائیں تو ہمارے پاس صیغے کی نوعیت ہوگی تضرب۔ اب آپ دیکھیں تقضی تضرب، ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ تقضی کے اندر آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہے، جبکہ تضرب کے اندر آخری حرف متحرک ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ فرق کیوں پیدا ہوا یہ بھی آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ تیسری مثال دیکھیے، ترمین۔ ترمین یہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر فعل مضارع۔ اب یہی صیغہ اگر ہم صحیح کے ابواب سے لائیں تو ہمیں ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ملے گا۔ مثال کے طور پہ ترمین ضرب یضرب سے ہے، تو اس سے جب صیغہ لایا جائے تو اس کی صورت کچھ یوں ہوگی، تضربین۔ اب تضربین، اب دیکھیں یہاں پر حروف کی تعداد 6 ہے، تا ضاد را با یا نون،
جبکہ ترمینہ کے اندر حروف کی تعداد 5 ہے۔ قاعدہ، اس قاعدے کے 3 حصے ہیں، تو ہم یہ کے بعد دیگرے تینوں حصے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے اگر لام کلمہ میں واو یا مضموم ہو، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ واو اور یا لام کلمہ میں واقع ہو اور ان کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، اور ان کا ماقبل بھی مضموم یا مکسور ہو، اور ان کا مابعد واو جمع یا یا مخاطبہ نہ ہو، تو ان کی حرکت کو حذف کر دینا واجب ہے، جیسے یدعو سے یدعو۔ اب دیکھیں یدعو کے اندر واو مضموم ہے، لام کلمہ میں واقع ہوئی ہے، ماقبل بھی مضموم ہے، اور اس کے بعد جمع کی واو یا مخاطبہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کی حرکت کو حذف کر دیا، یدعو سے یدعو بن گیا۔ کہ یرمیو اس کے اندر یا مضموم لام کلمہ میں ہے، ماقبل کسرہ ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں ہم یا کی حرکت کو حذف کر دیں گے، تو یہ یرمی بن گیا۔ اور اگر واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو ہم اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ دعوا سے دعا، یخشیو سے یخشا۔ یہ قاعدہ قال باع کی بحث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، تو قاعدہ دہرا دیتا ہوں، پھر لوٹتے ہیں مثال کی طرف۔ اگر لام کلمہ میں واو یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل بھی مضموم یا مکسور ہو اور اس کا مابعد واو جمع یا مخاطبہ نہ ہو، تو ہم اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے، اور اس کی حرکت کا حذف کرنا واجب ہے، جیسے یدعو سے یدعو اور یرمیو سے یرمی۔ تو آئیے اب لوٹتے ہیں مثال کی طرف اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ کیسے جاری ہوا۔ اس کے اندر ہم نے ایک لفظ کے متعلق بات کی تھی، اور وہ تھا تقضی، کہ تقضی اصل میں تھا تقضیو، یضربو کے وزن پر تقضیو۔ اب یہاں پر تقضیو سے تقضی کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے قاعدہ ابھی پڑھا کہ واو یا مضموم ہو، ماقبل کسرہ یا ضمہ ہو، مابعد یا مخاطبہ یا واو جمع نہ ہو، تو ہم اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے، تو یا کی حرکت حذف ہوگی، تو یہ تقضیو سے تقضی بن گیا۔ تو اس لفظ کے اندر جس سے متعلق ہم نے مثالوں کے اندر بھی بحث کی تھی، یہ قاعدہ جاری ہوا، یعنی اس قاعدے کا حصہ نمبر 1 جاری ہوا۔ آئیے اب اگلا حصہ دیکھتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں مثال کی طرف۔ حصہ نمبر 2، اگر لام کلمہ میں واو مضموم اور اس کے بعد واو جمع ہو، یا متحرکہ کسرہ کے بعد ہو اور اس کے بعد یا ساکنہ ہو، تو ان کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، اور واو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے یدعون سے یدعون اور ترمین سے ترمین۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ لام کلمہ میں واو مضموم اور اس کے بعد واو جمع ہو، یا پھر یا متحرکہ کو دیکھیں گے اور اس سے قبل کسرہ ہو اور اس کے بعد یا ساکنہ ہو، تو ہم ان کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یدعون۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو مضموم ہے، لام کلمہ میں ہے، ماقبل بھی ضمہ ہے اور مابعد واو جمع ہے، تو ہم یہاں پر اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے، اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے واو کو گرا دیں گے، تو ہمارے پاس صیغہ یدعون بن جائے گا۔ یا پھر یا متحرکہ ہو، جیسا کہ یہاں ترمیین کے اندر ہے، اور اس کے قبل کسرہ ہو اور اس کے بعد یا ساکنہ ہو، تو ہم اس کی حرکت کو بھی حذف کر دیں گے۔ تو پھر جب حرکت حذف کر دیں گے تو 2 ساکن اکٹھے ہوں گے، تو پہلی یا گر جائے گی تو ترمین بن جائے گا۔ تو یہ تھا قاعدہ۔ آئیے اب لوٹتے ہیں مثال کی طرف
اور دیکھتے ہیں کہ مثالوں کے اندر یہ قاعدہ کیسے جاری ہوا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تَتْلُونَ یہ ہمارا محل بحث تھا۔ تَتْلُونَ اصل میں ہے تَتْلُوُونَ، تَتْلُوُونَ علی وزن تنصرون۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر واو مضموم ہے، ما قبل بھی ضمہ ہے، اور ما بعد واو ساکن ہے، یعنی واو جمع ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں ہم واو کی حرکت کو حذف کر دیں گے۔ جب واو کی حرکت کو حذف کیا تو ہمارے پاس دو واو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ تو جب دونوں ساکن اکٹھے ہو گئے تو ہم نے پہلے کو گرایا، پہلے کو حذف کیا، تو ہمارے پاس صیغہ تتلون بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے۔ آخری مثال دیکھیے، ترمینا۔ اب ترمینا یہاں پر بھی اصل میں صیغہ تھا ترمیین، تضربین، ترمیین۔ ہم نے کہا تھا کہ یا مکسورہ ما قبل کسرہ ہو، ما بعد یا ساکن ہو، تو ہم اس صورت کے اندر اس کی حرکت کو حذف کریں گے۔ جب حرکت کو حذف کیا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلے ساکن کو گرا دیا، یعنی پہلے حرف کو گرا دیا، تو ہمارے پاس صیغہ ترمینا کی صورت میں بچ گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان تینوں الفاظ کے اندر کس طریقے سے قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حصہ نمبر 3 کی طرف، اور قبل اس کے کہ ہم حصہ نمبر 3 کا قاعدہ پڑھیں، ہم چند مثالوں کے اندر مزید غور کرتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پر دو جملے لکھے دیکھ رہے ہیں، اتتلین جزءا من القرآن کل یوم، اور دوسرا جملہ ہے الاطفال یبکون لانہم جائعون۔ اب پہلے تو ہم ان الفاظ کا تعین کر لیں جن سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کے اندر غور کرتے ہیں۔ پہلے جملے کے اندر تتلین، اور دوسرے جملے کے اندر یبکون۔ تتلین اصل میں تتلین واحد مؤنث حاضر فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ صیغہ نصر ینصرو سے ہے، تو اس کی جو صورت بنے گی نصر ینصرو سے وہ ہے تنصرین، اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تتلین۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنصرین کے اندر تو 6 حرف ہیں، جبکہ تتلین کے اندر 5 حرف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنصرین یہاں پر عین کلمہ پہ ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، اور تتلین کے اندر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، دونوں ایک ہی باب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ دوسری مثال دیکھیے، الاطفال یبکون۔ یبکون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور باب ہے ضرب یضرب۔ تو اگر ہم یہی صیغہ صحیح کے ابواب سے لائیں تو اس کی صورت اس سے مختلف ہوگی، جیسے یبکون یضربون۔ اب یضربون کے اندر 6 حرف ہیں، جبکہ یبکون کے اندر 5 حرف ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یضربون کے اندر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، جبکہ یبکون کے اندر عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ ہم اپنے قاعدے کے حصہ نمبر 3 کے اندر جانتے ہیں۔ حصہ نمبر 3، اگر لام کلمہ میں واو متحرک ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو اور اس کے بعد یائے ساکنہ ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، اور واو کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل کر اجتماع ساکنین کے سبب ساقط ہو جاتی ہے، جیسے تدعوین سے تدعین۔ اور اگر لام کلمہ میں یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر کے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے یرمیون سے یرمون۔ قاعدہ سمجھ لیتے ہیں
کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لام کلمہ میں واو متحرک ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو اور اس کے بعد یا ساکنہ ہو تو اس کی حرکت کو ماقبل منتقل کر دیں گے، اور واو کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، جیسے تدعوینا سے تدعینا۔ اور آگے ہے کہ لام کلمہ میں یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کر کے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے یرمیون سے یرمونا۔ تو یہ تھا قاعدہ آئیے بڑھتے ہیں مثال کی طرف۔ اتتلین جزءا من القرآن کل یوم، ہم نے کہا کہ یہ نصارى ینصرو سے ہے، تو اگر نصارى ینصرو سے ہو تو یہ صیغہ بنے گا تتلوین۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو متحرک ماقبل ضمہ ما بعد یائے ساکنہ ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں ہم واو کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، تو لام کی حرکت حذف کر کے ہم واو کی حرکت ماقبل کو دیں گے، تو یہ ہمارے پاس یہ صورت اختیار کر لے گا۔ اب واو سے قبل جب کسرہ آ گئی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ واو سے مناسبت نہیں رکھتی، تو ہم اس واو کو یا سے تبدیل کریں گے۔ جب یا سے تبدیل کیا تو ہمارے پاس دو ساکن یا اکٹھی ہوئی، تو پہلی کو ہم نے حذف ہی کر دیا، تو ہمارے پاس صیغہ تتلینا بن گیا۔ اور دوسرا یبکونا، یہ ہم نے کہا ضرب یضربو سے ہے، تو اصل میں صیغہ تھا یبکیونا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا یہاں پر مضموم ہے، ما قبل کسرہ ہے اور ما بعد واو ساکن ہے، تو ہم نے کہا تھا اس صورت کے اندر ہم یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، تو ما قبل کی کسرہ ختم کی، اس کے اوپر پیش آ گئی، اور پھر دو ساکن ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے، تو ہم نے پہلے ساکن کو گرایا، تو ہمارے پاس صیغہ یبکونا کی صورت اختیار کر گیا۔ تو یہ قاعدہ ہماری ان مثالوں کے اندر جاری ہوا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق تھوڑا لمبا ہے، 2-3 بار آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق چند مثالیں ہیں، آپ نے ان کے اندر اس قاعدے کو جاری شدہ دیکھنا ہے، یعنی معلوم کرنا ہے کہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ میں مثالیں پڑھ دیتا ہوں۔ تبقى عندي هذه الربيات أنفقها في سبيل الله كم من شقي يعمى عن الحق وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك يسعى الراعي في صالح رعيته المسلمون يعفون عمن ظلمهم الأطفال يبكون لأنهم جائعون من أين تشتري الكتب الدينية يا أحمد يا عائشة ستجنين ثمرات الأبطال يخفون عند الطمع ويبدون عند الفزع۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، آپ نے ان کے اندر غور کرنا ہے اور پھر ان مثالوں کے اندر جو قاعدہ جاری ہوا ہے اس کو معلوم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ سبق کے اندر جو مثالیں ہیں ان کو غور سے سمجھنے کے بعد اس مشق کو ضرور حل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔